عموماً جو اولاد کو والدین سے شکایات ہوتی ہیں ان میں سے ایک ہوتی ہے کہ جی ہمیں ڈانٹتے بہت ہیں، ہمیں سب کے سامنے ہماری بے عزتی کر دیتے ہیں اور ہمارے اوپر اعتبار نہیں کرتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور مجھے ہمیشہ بچہ ہی سمجھتے ہیں اور مجھے انڈیپینڈنٹ فیصلہ نہیں کرنے دیتے، اور جب میں کوئی بات کرتا ہوں تو وہ میری مرضی اس میں شامل نہیں کرتے، کہ مجھے پڑھنے پہ بہت ٹوکتے ہیں، مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں مگر میں نہیں ڈاکٹر بننا چاہتا، مجھے یہ بنانا چاہتے ہیں مگر میں نہیں بننا چاہتا۔ جب اور بڑے ہوتے ہیں تو ایک شکایت ہوتی ہے کہ میں یہاں شادی کرنا چاہتا ہوں، یہاں مجھے شادی نہیں کرنے دے رہے، میرے زندگی کے فیصلوں کے اندر مجھے بالکل آزادی میں اختیار نہیں ہے۔ یہ وہ کچھ پرابلم ہیں جن کی وجہ سے اولاد جو ہے بعض اوقات جینونلی ان کی کمپلینٹ ہوتی ہیں اور بعض اوقات ان جینون کمپلینٹس ہوتی ہیں۔ مجھے کیوں روکتے ہیں کہ میں رات کو کہاں جاتا ہوں، مجھے کیوں روکتے ہیں میں جن دوستوں کے ساتھ ملتا ہوں، آخر میں میری مرضی ہے میں یہ کرتا ہوں، مجھے کیوں کہتے ہیں رات کو جلدی آیا کرو گھر، مجھے کیوں ٹوکتے ہیں۔ اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل ان جینون ہوتی ہیں اور جو کہ درست نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں بچوں کے ساتھ اولاد سے میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے دیکھیے، آپ ناراض ضرور ہوتے ہوں گے کیونکہ جب آپ گرون اپ ہوتے ہیں، آپ کے اندر ہارمون ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اب آہستہ آہستہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے ہیں اور اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس دوران میں اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ کے والدین آپ کے اوپر بیجا سختی کر رہے ہیں تو آپ ذرا ٹھنڈے دل سے والدین کی جگہ پہ ہو کے سوچیں۔ وہ ماں باپ جنہوں نے دعائیں مانگ کے آپ کو لیا، کسی کی اولاد نہ ہو رہی ہو تو والدین اس کے لیے منتیں مانگتے ہیں، علاج کراتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور جب ان کے ہاں اولاد ہوتی ہے تو وہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا لینڈ مارک ہوتا ہے، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، جشن کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ان کے اندر ایک سینس آف کمپلیشن ڈیولپ ہوتی ہے، ان کو لگتا ہے اب ہم مکمل ہو گئے ہیں۔ شادی کے بعد جب اولاد ہوتی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ اب یہ ان کا میاں بیوی کا ریلیشن شپ بہت اسٹرانگ ہو گیا ہے، اور اس بات پر وہ بڑا فخر کرتے ہیں، ان کو اپنی زندگی آگے نظر آتی ہے اپنی اولاد کے اندر بڑھتی ہوئی، پھلتی پھولتی ہوئی، گرو کرتی ہوئی۔ اچھا، اب اس دوران کے اندر بہت فطری ہے کہ ان کو آپ کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، اور جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس میں انسان اس کے بارے میں بہت زیادہ پوزیسو ہو جاتا ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے وہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ جس سے محبت ہو اس کو لوگ اس کی برائی کریں یا اس میں کوئی کمی رہ جائے یا وہ کسی لحاظ سے کسی سے پیچھے رہ جائے۔ اس خیال کی وجہ سے والدین بعض اوقات بہت آئیڈیلسٹک ہو جاتے ہیں اور اولاد کی جو ان کو نوک جھونک کرنی ہے اور ان کو ٹوکنا ہے اس کے اندر بہت زیادہ وہ انوالو ہو جاتے ہیں۔ لیکن اولاد کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے انٹینشن کیا ہے۔ آپ یہ سمجھیے کہ آپ کے والدین آپ سے شدید محبت کرتے ہیں، اس محبت کی وجہ سے آپ کو دنیا کا سب سے اچھا لڑکا یا دنیا کی سب سے اچھی لڑکی بنانا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، اور کبھی کبھی ان سے اوور ڈوئنگ ہو جاتی ہے اس سلسلے میں، اور کبھی اکثر اوقات بھی اوور ڈوئنگ ہو جاتی ہے، لیکن آپ کو ان کی نیت کو اور ان کی انٹینشن کو سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ایک بات۔ اچھا، دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ کا تجربہ ابھی اتنا نہیں ہے جس میں آپ لانگ ٹرم بینیفٹس اور لانگ ٹرم نقصانات کو فورسی کر سکیں۔ بعض اوقات آپ ایموشنل ڈیسیژن کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ ڈیسیژن میرا مانا جائے، لیکن آپ کے پیرنٹس آپ سے زیادہ تجربہ رکھنے کی وجہ سے لانگ ٹرم ان کے ایفیکٹس کو جانتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ ٹین ایج میرجز ہیں۔ بعض اوقات بعض سوسائٹی میں چھوٹی عمر کے لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ اپنی کسی ذاتی اگر کسی سے انوالو ہو جائیں اور وہ کہتے ہیں جی میں نے یہ شادی کرنی ہے اور زبردستی، تو پیرنٹس کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایموشنل ڈیسیژن ہے اور لانگ ٹرم اس کا آؤٹ کم زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ کسی مصیبت کے نتیجے میں نکلے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے پروفیشن کی سلیکشن کے نتیجے میں بہت سارے ڈیسیژنس ہوتے ہیں، تو جن میں بیسیکلی آپ کے پیرنٹس کی چونکہ تجربے کی وجہ سے ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے اور وہ آپ کو سمجھاتے وقت پراپر طریقے سے سمجھا نہیں پا رہے ہوتے مگر وہ آپ کی بہتری کے لیے فائدہ یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ ایک بات بہت ضروری یاد رکھنے کی ہے کہ اولاد اور والدین کے درمیان جب بھی کبھی کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے اس کی مین وجہ لیک آف کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ پیرنٹس فائدے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں مگر وہ پراپر کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، اور اولاد ہو سکتا ہے بدتمیزی نہ کر رہی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہی ہو کہ میرے حق میں یہ بہتر ہے مگر وہ اپنا پوائنٹ آف ویو پراپر طریقے سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتی۔ تو لہٰذا وہ تمام بچے جن کو اپنے والدین سے کوئی شکایت ہے، میں اس چکر میں نہیں پڑتا کہ جائز شکایت ہے یا ناجائز شکایت ہے، آپ اپنی شکایتوں کو ایک طرف رکھیے اور اپنے پیرنٹس کے ساتھ کمیونیکیشن کا چینل کھولیے۔ کمیونیکیشن، اسی لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ والدین کے یہ ذمہ ہے کہ جب بچے بہت سے چھوٹے ہوں ان کو اتنا اعتماد دیں کہ بچہ ہر غلط بات بھی اور بری بات بھی اور عام سی بات بھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرے۔ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب پہلی دفعہ آپ کے سامنے کوئی بات کرتا ہے جو کہ غلط بات ہوتی ہے اور اس کے منہ پہ تھپڑ پڑتا ہے یا اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں ضرورت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی، تو بچہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اور بہت سارے ہمارے جو گرون اپ بچے ہیں وہ اپنے والدین کے سامنے اوپن اپ نہیں ہو سکتے۔
ہم والدین اور بچوں کے درمیان اعتبار کا رشتہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ بچہ جو بھی بظاہر غلط بات بھی ہو، گندی بات بھی ہو، اگر آپ مجھے اجازت دیں یہ کہنے کی، تو وہ اپنے پیرنٹس کو بتانے میں بالکل نہ شرمائے، اور جب وہ شیئر کرنے لگ جائے اور تو پیرنٹس اس بات کو تحمل سے سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اگر یہ بات اب گزر بھی چکی ہے اور اعتبار کا رشتہ نہیں بھی بنا ہوا، تو میں تمام ان بچوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے پیرنٹس کے ساتھ کسی وجہ سے کوئی تعلقات میں پرابلم ہے تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے نا ان کو سچ بتانا شروع کریں، اور جب آپ ان کو بتائیں اور جب آپ کے پیرنٹس سامنے سے غصے سے بھی ریئیکٹ کریں تو آپ تحمل سے ان کی محبت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کو بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے پوائنٹ آف ویو کو ڈیفینڈ نہ کریں، اپنی بات کو کنونس کرنے کے لیے زور نہ لگائیں، مگر اس سارے معاملے کے اندر روڈ ہونا، بدتمیز ہونا، ماں باپ کے سامنے بولنا اور ان کو یہ امپریشن دینا کہ انہوں نے آپ پر جتنی محنت کی تھی وہ ساری ضائع چلی گئی، اس سے بری کوئی بات نہیں ہے۔ میں عموماً مذہبی حوالے دینے سے گریز کرتا ہوں، لیکن ہمارے مذہب میں، اسلام میں بھی، اور مجھے یقین ہے کہ باقی تمام مذاہب میں بھی، والدین کے ساتھ اونچا بولنا، اف تک کرنا اور ان کے ساتھ انسلٹنگ ایٹیٹیوڈ رکھنا اور ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا، یہ کسی طور پر بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اور جب آپ لوگ بڑے ہوں گے اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا، میرا خیال آپ کو صرف تبھی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ایک والدین کے دل پہ کیا گزرتی ہے جب ان کا بچہ ان کے سامنے بدتمیزی کے ساتھ بات کرتا ہے، چاہے وہ حق پر بھی ہو۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کی والدہ کے کتنی بے خوابی والی راتیں گزرتی ہوں گی اور آپ کے والد جو ہیں وہ بستر پر کس طریقے سے تل ملاتے ہوں گے جب انہیں اپنے بچوں کی طرف سے ایک طرح کی روڈ رسپانس ملتی ہوگی اور ان کو یہ امپریشن ملتا ہوگا کہ آپ کو تو کچھ پتہ نہیں ہے اور آپ تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی صورت بھی والدین کو، بچوں کو اپنے والدین کے ان احسانات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جن کی وجہ سے آپ اس دنیا میں آئے ہیں، اور جس وقت آپ اس قابل بھی نہیں تھے کہ اپنے وزن کو اپنی ٹانگوں پہ اٹھا سکیں، آپ کا پیشاب پخانہ انہوں نے صاف کیا، آپ کی تربیت کی، آپ کا خیال رکھا، آپ کو پڑھایا لکھایا، آپ کے لیے محنت کر کے وسائل اکٹھے کیے۔ اب یہ میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ چونکہ انہوں نے آپ کے اوپر احسان کیا لہٰذا اب آپ مجبور ہیں کہ اپنا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، میں یہ بات بالکل نہیں کہہ رہا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے فیصلے کو لائک اے جنٹلمین، آرگومنٹ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، صلح جوئی کے ساتھ، لاجک کے ساتھ کنونس کریں اپنے پیرنٹس کو، اور اگر ان کی لاجک آپ سے اسٹرانگ ہے، وہ جو آپ کو، اگر انہوں نے آپ کو کنونس کر لیا تو پھر آپ مان لیں۔ کسی صورت بھی پیرنٹس کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو بریک نہ کریں۔ ریلیشن شپ کا تباہ ہو جانا والدین کا، اس سے بڑی بدقسمتی اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جو آپ کے لیے گائیڈ لائن ہے، اگر آپ کہیں تو میں اس کو سمرائز کر سکتا ہوں۔ سمری اس کی یہی ہے کہ کسی صورت، چاہے جتنا بھی ڈفرنس آف اوپینین ہو، والدین کے ساتھ ایروگنٹ ہونا، روڈ ہونا، شاؤٹ کرنا، بدتمیزی کرنا، یہ کسی صورت بھی آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اپنی کمیونیکیشن ڈیولپ کیجیے اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اور اس بات سے بے خوف ہو کر آپ نے ان کو کوئی غلط بات بتائی اور انہوں نے آگے سے ریئیکٹ کر کے غصے بھی ہو تو اس کو بھی آپ تھوڑا سا برداشت کرنا سیکھیے، اور اپنا پوائنٹ آف ویو لاجک کے ساتھ ان کو سمجھانے کی اسکل حاصل کریں۔ شکریہ۔